الحمد لله الذي حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان وجعلنا من الراشدين والصلاة والسلام على من بعث ليتمم مكارم الأخلاق. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الصوم لي وأنا أجزئ به. وروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين، او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم احسان کہ اللہ نے رمضان کے مبارک لمحات اور مبارک گھڑیاں ہمیں نصیب فرمائی، جن کے ذریعے سے ہم اللہ کی محبت، اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت، تقوی، پرہیزگاری اپنے اندر پیدا کر سکتے ہیں اور اپنے پچھلے گناہوں کو معاف کرا کر اللہ کے نیک بندوں میں شمار ہو سکتے ہیں. تو بڑا کرم کہ اللہ نے ہمیں پھر ایک بار رمضان نصیب فرمایا. گزشتہ رمضان بہت سارے مسلمان رمضان کی عبادتیں ادا کر رہے تھے، اور اس سال ان میں سے چند قبروں میں چلے گئے، اور بعض ہاسپٹلوں میں ہیں، اور بعض گھروں میں بستروں پر پڑے ہوئے ہیں. اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اس سال بھی ہمیں اس کے گھر میں آنے، نمازیں پڑھنے، تراویح پڑھنے، قرآن کے سننے، روزہ رکھنے اور رمضان کی دیگر بہت ساری عبادتوں کے کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. اور اب تک جو رمضان کا حصہ گزر گیا، اس میں جو کوتاہی، کمی، غفلت، سستی، کاہلی ہوئی، اس پر اللہ سے ندامت ہو، اللہ کے سامنے شرمندگی ہو کہ اللہ نے ایک بہت بڑی نعمت دی تھی اور ہم نے اسے ضائع کر دیا. رمضان کے گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 3 حصے: پہلا عشرہ، دوسرا عشرہ، تیسرا عشرہ. اور اس میں 2 حصے گزر گئے، اور تیسرے عشرے کا بھی ابتدائی ایک حصہ گزر گیا. اور آج انشاءاللہ ہماری اس سال کی دوسری تاخرات ہوگی، 23ویں رات. تو تقریباً 20-22 دن ہمارے رمضان کے گزرے. اور اگر ہم اپنے گریبان میں جھانکیں اور ان 20-22 دن رمضان کا جائزہ لیں، حساب کریں، غور و فکر کریں، کیا ان 20 دنوں میں نے رمضان کا حق ادا کیا؟
جو رمضان کی عبادتوں کا حق تھا کیا میں نے اسے ادا کرنے کی کوشش کی؟ کیا صحیح معنوں میں روزہ رکھنے کا میں نے فکر کیا؟ کیا پورے ادب و احترام کے ساتھ سنتوں کا لحاظ کرتے ہوئے قرآن پاک کو سننے کا تراویح میں نے اہتمام کیا؟ اس کو غور کرنا چاہیے، اور ہر آدمی غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے گا کہ یقیناً مجھ سے رمضان کا حق ادا نہیں ہوا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے اتنا ہی سمجھنا کافی ہے، پچھلی پوری زندگی میں اس سال کے 20 روزے 22 روزے بلکہ پچھلے سالوں کے رمضان اور ان کے روزے، پچھلی زندگی کے تمام رمضان اور ان رمضانوں کی عبادتوں میں اگر ہم غور کریں، اگر ایک بھی روزہ ہم نے صحیح رکھا ہوتا آج ہم متقی بن گئے ہوتے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا روزے کا نفع تقوی ہے۔ روزہ دار کو اللہ تقوی نصیب فرماتے ہیں، اللہ اپنا ڈر نصیب فرماتے ہیں، خشیت الہی ملتی ہے۔ لیکن آج تک ہم نے اتنے سالوں میں اتنے روزے رکھے اور ہمارے دل میں ابھی تقوی پیدا نہیں ہوا، اور ہمارے دل میں اب تک اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آج تک ہم نے ایک بھی روزہ پورا سنتوں کے مطابق آداب کے مطابق اس کا حق ادا کرتے ہوئے رکھنے کی ہم نے کوشش نہیں کی ہے۔ لہٰذا یہ غفلت ہوئی ہے ہم سے، تو اس پر ندامت ہو، اور جو عبادتیں رمضان کی اب تک ہم نے ادا کی ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں قبولیت نصیب فرمائے۔ حالانکہ ہمارے روزوں میں کمی ہے، ہماری تراویح میں کمی ہے، ہمارے رات کی عبادتوں میں کمی ہے، اور قرآن کی تلاوت میں کمزوری ہے، رمضان کی قدردانی میں کمزوری ہے، لیکن پھر بھی اللہ سے دعا کریں اللہ جو کچھ ہوا ہے وہ بھی تیرے ہی فضل سے ہوا ہے، اب تو نے اتنا کرنے کی توفیق دی ہے تو آئندہ صحیح کرنے کی بھی توفیق عطا فرما۔ اس لیے کہ ہم میں سے بہت سارے ہم روزے رکھے ہیں، تراویح بھی پڑھی ہیں، اور احساس ہے کہ جیسا رکھنا تھا، جیسے تراویح پڑھنی تھی نہیں پڑھی، احساس ہے، ندامت ہے، شرمندگی ہے، لیکن یہ بھی تو حق ہے، یہ بھی تو حقیقت ہے کہ جتنا اللہ نے ہمیں کرنے کی توفیق دی ہے لاکھوں مسلمانوں کو اتنی بھی توفیق نہیں ملی ہے۔ جتنی توفیق ہمیں ملی ہے، ہزاروں لاکھوں مسلمان ہیں کہ انہیں اتنی بھی توفیق نہیں ملی۔ ہم روزہ رکھ رہے ہیں، کمزوری محسوس ہو رہی ہے، حق ادا نہیں ہو رہا ہے، اس کی ندامت ہے، لیکن لاکھوں مسلمان ایسے ملیں گے جنہوں نے ایک بھی روزہ نہیں رکھا اور شرمندگی بھی نہیں ہے، کوئی افسوس بھی نہیں ہے۔ ہزاروں مسلمان ملیں گے کہ 20-22 دن گزر گئے، ایک تراویح نہیں پڑھی انہوں نے، قرآن کا ایک پارہ نہیں سنا، اور پھر بھی انہیں افسوس نہیں ہے۔ ہزاروں لاکھوں مسلمان گناہوں میں زندگی گزار رہے ہیں رمضان میں بھی، تو اللہ کا کرم ہے کہ ان سے تو کچھ بہتر عمل کی اللہ نے ہمیں توفیق نصیب فرمائی، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اور جو ہماری طرف سے کمی ہوئی، اللہ نے تو بلایا تھا، اللہ نے تو روزہ رکھنے کی توفیق بھی دی، مسجد میں آنے کی توفیق بھی دی، ہاں پڑھنے میں ہمارے اخلاص میں کمزوری، توجہ میں کمزوری، للہیت میں کمزوری، روزہ تو اللہ نے رکھنے کی توفیق دی لیکن ہم روزہ میں بھی گناہ کرتے رہے، یہ ہماری کمزوری، اللہ نے تو توفیق دی تھی۔ تو اللہ کی توفیق پر شکر ادا کرنا، اپنی کمزوری پر ندامت کرنا، اللہ نے جو توفیق دی ہے اس پر شکر ادا کرنا، اپنی کمزوری پر ندامت کرنا۔ تو دیکھتے دیکھتے رمضان کا ایک بڑا حصہ گزر گیا، اس میں جو عبادتیں ہم نے کی ہیں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ انہیں قبولیت نصیب فرمائے، ورنہ کوئی
مجاہدوں کا فائدہ نہیں ہے، عبادت کا فائدہ تو تبھی ہے جب اللہ قبول کر لے، اللہ کو پسند آ جائے، یہی اصل کمال ہے۔ ایک نکاح ہوا، دلہن سسرال آئی، نکاح ہو کر آئی ہے، گھبراہٹ ہے، ایک عجیب الجھن ہے، معلوم نہیں، نیا ماحول ہے، اور مجھے کون پسند کریں گے نہیں کریں گے، کیا ہوگا، عجیب الجھن کیفیت گھبراہٹ میں بیٹھی ہوئی ہے۔ کوئی عورت آ رہی ہے، دیکھ رہی ہے ماشاءاللہ دلہن بڑی خوبصورت ہے، کوئی عورت آ رہی ہے ماشاءاللہ دلہن بڑے اچھے اخلاق والی ہیں، کوئی عورت آ رہی ہے دلہن کے صفات کی تعریف کر رہی ہے، سینکڑوں عورتیں رشتہ دار محلے والی ملنے جلنے والی آ رہی ہیں، دلہن کی تعریف کر رہی ہیں، پھر بھی دلہن پریشان ہے۔ تو کسی نے پوچھا کیا بات ہے، سب جو ہے دیکھ رہے ہیں، تمہاری خوبصورتی کی تعریف کر رہے ہیں، تمہارے عادت اخلاق کی تعریف کر رہے ہیں، تمہارے کردار کی تعریف کر رہے ہیں، تم بھی پریشان ہو، اس سب کے باوجود بھی تم بے فکر نہیں ہو، مطمئن نہیں ہو، پریشان ہو، کیا بات ہے؟ تو دلہن کہنے لگی پوری دنیا والے تعریف کریں لیکن مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جب میرا شوہر میری تعریف کرے۔ رشتہ دار تعریف کر رہے ہیں، محلے والے کہہ رہے ہیں بڑی اچھی ہے، اس سے کیا فائدہ؟ میرا شوہر کہے کہ میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، بڑی نیک ہے، اچھے اخلاق والی ہے، تب تو میرا فائدہ ہوگا نا، ورنہ شوہر ہی کو پسند نہ آئے، پوری دنیا والے تعریفیں کرتے رہیں، کیا فائدہ؟ ہمیں پوری دنیا والے روزے دار کہتے رہیں، نمازی کہتے رہیں، متقی کہتے رہیں، رمضان کی قدر کرنے والا کہتے رہیں، لیکن اصل تو اللہ کو پسند آنا ہے، اللہ کو ہمارے روزے پسند آ جائیں، اللہ کو ہماری تراویح پسند آ جائے، اللہ کو ہماری تسبیح پسند آ جائے، زکوٰۃ پسند آ جائے، صدقہ فطر پسند آ جائے، اللہ کو پسند آئے۔ تو اس کے لیے جو وقت گزرا اس پر ندامت، اب جو باقی ہے اس کی فکر، جو عبادتیں کی ہیں اللہ سے قبولیت کی کوشش کریں، اب جو باقی ہیں اسے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ رمضان کی جو خصوصی عبادتیں ہیں، سب سے پہلا تو روزہ ہے، الحمدللہ پہلے رمضان سے ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ دوسری عبادت تراویح ہیں، تو پہلے رمضان سے ماشاءاللہ ہم تراویح پڑھ رہے ہیں۔ سحری اور افطاری ہے، اور جب روزہ رکھتے ہیں تو سحری بھی ہو رہی ہے، سحری کے فضائل بھی حاصل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، افطار اور افطار کے فضائل حاصل کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے۔ اب آخر عشرہ شروع ہوا تو اب اس کی کچھ عبادتیں ہیں۔ ایک تو اعتکاف ہے، جیسا کہ گزشتہ ہم نے سنا اعتکاف کے فضائل، فرمایا کہ اعتکاف ایک بہت بڑی عبادت ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھنا کتنی بڑی سعادت ہے، اللہ کے دروازے پر پڑے رہنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ فرمایا کہ اعتکاف یہ رمضان کی خصوصی عبادت ہے جو آخر عشرے میں سنت ہے، تو آخر عشرے کی ایک عبادت اعتکاف ہے، تو اس کا اہتمام کرنا۔ آج ہمارے یہاں پر بڑی غفلت کا ماحول ہے، بالخصوص اعتکاف کو لے کر۔ ہم میں بہت سارے مسلمان روزہ بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، صدقہ بھی کرتے ہیں، اعتکاف نہیں کرتے۔ اگر ہم میں سے جو ہے ہماری اس مسجد میں اگر ہم میں سے پوچھ لیا جائے کہ آپ کی عمر 30، 40، 50 سال گزری ہے، اتنے سالوں میں پورے روزے کتنے انہیں رکھے، ایک بڑا مجموعہ ہاتھ اٹھائے گا، یا بڑا مجموعہ یہ کہے گا اتنے سال جب سے میں بالغ ہوا آج تک میں نے ہر رمضان کے روزے پورے روزے میں نے رکھے۔ ایک بڑی تعداد ملے گی جنہوں نے ہر سال پورے روزے رکھے۔ اگر انہی لوگوں سے اگلا سوال کیا جائے کہ 20، 25، 30 سال سے ہر سال پورے مہینے کے 30 روزے رکھے ہیں، تو ان 30 سالوں میں بتائیں کتنے سال سنت اعتکاف 10 دن کا ہم نے کیا ہے، تو شاید کوئی ایک آدھ ہی ہاتھ اٹھائے گا۔ سینکڑوں کی تعداد میں روزے دار تو ملیں گے، 10 دن کا اعتکاف کرنے والے 2-4 بھی ملنا مشکل ہے۔ تو اعتکاف کے معاملے میں بڑی غفلت ہوتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال اعتکاف کیا ہے، ہر سال آخری 10 دنوں کا
اعتکاف کیا، اور ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے پورا مہینے کا اعتکاف کیا، اور ایک مرتبہ جو آخری سال تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے کا آخری سال تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دنوں کا 2 عشرے کا اعتکاف کیا۔ تو اعتکاف حضور کی سنت ہے، ہم روزے تو رکھ لیتے ہیں، اعتکاف نہیں کرتے۔ کل قیامت کے دن میدان حشر میں اگر اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پوچھ لے کہ اللہ نے روزے فرض کیے، روزے تو تم نے رکھے، میں نے اعتکاف کو سنت کیا تھا، تم نے اعتکاف نہیں کیا، تو ہم کیا جواب دیں گے؟ اللہ کا تو حق ادا کر دیا، اللہ نے جو حکم دیا اسے تو پورا کر لیا، لیکن جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا اعتکاف کا اسے پورا نہ کیا تو حضور کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو اس کے لیے اعتکاف ایک اہم ترین عبادت ہے، اس کی فکر ہونی چاہیے کہ ہر سال کم سے کم ہمارے گھر سے کوئی ایک ہی سے اعتکاف میں بیٹھے۔ تو رمضان کی ایک عبادت اعتکاف ہے، اس کی تفصیلی مسائل ہیں، گزشتہ بھی مذاکرہ ہو چکا ہے، سنت اعتکاف ہے، واجب اعتکاف ہے، نفل اعتکاف ہے، اس کے مسائل بھی ہیں۔ اب سنت اعتکاف میں جو بیٹھ گئے، اب سنت کا موقع نہیں رہا، اس لیے کہ 20ویں روزے کی مغرب سے پہلے سنت اعتکاف کی نیت کرنے والے مسجد میں داخل ہونا، چاند نظر آنے پر مسجد سے باہر نکلنا، یہ سنت اعتکاف ہے، چاہے 9 دن کا ہو چاہے 10 دن کا۔ اب ہم میں سے کوئی سنت اعتکاف کا موقع نہیں پا سکتا، اس لیے کہ تقریباً 2 دن گزر گئے۔ اب دوسرا موقع ہمارے سامنے نفل اعتکاف، تو کم سے کم یہ فکر کریں 3 دن 2 دن 1 دن جتنا ہو سکے نفل اعتکاف ہی ہم کر لیں، تاکہ اعتکاف کے فضائل ہمیں مل جائیں۔ 1 دن کا اعتکاف کرنے پر اس اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان اللہ 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، اور یہ خندق کا فاصلہ کتنا ہوتا ہے؟ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے اتنا ایک خندق۔ تو 1 دن کے اعتکاف پر 3 خندقیں، یعنی اس زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس سے 3 گنا زیادہ فاصلہ اعتکاف کرنے والے اور جہنم کے درمیان اللہ پیدا کر دیتے۔ تو ایک عبادت اخیر عشرے کی وہ اعتکاف ہے، اس کا بھی اہتمام۔ اسی طرح ایک عبادت صدقہ فطر بھی ہے۔ رمضان کے اخیر عشرے میں خاص طور سے جو اہتمام سے عبادت کرنی ہے وہ صدقہ فطر ہے۔ صدقہ فطر بھی ایک بہت بڑی عبادت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واجب کہا ہے۔ صدقہ فطر واجب ہے، اور ایسا واجب ہے کہ فرمایا علماء کرام نے کہ اگر کوئی صدقہ فطر ادا نہ کرے، مثال کے طور پر میرے اوپر صدقہ فطر واجب ہو گیا، میں نے ادا نہیں کیا، فرمایا موت تک میرے ذمے باقی رہے گا، مرنے سے پہلے مجھے ضرور صدقہ فطر ادا کرنا پڑے گا، اور اگر موت تک بھی میں نے ادا نہیں کیا، مرنے سے پہلے مجھے وصیت کرنی پڑے گی کہ میں صدقہ فطر ادا کرنا تھا نہیں کیا، لہٰذا میری جائیداد میں سے ہی صحیح صدقہ فطر ادا کیا جائے، اس کے بعد میرا مال تقسیم کیا جائے۔ تو یہ کبھی معاف ہونے والا نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے ذہن میں رہتا ہے صدقہ فطر واجب ہے، عید سے پہلے دے دینا چاہیے، عید سے پہلے نہیں دیا تو معاف ہو جائے گا، عید سے پہلے نہیں دیا تو معاف ہو جائے گا، یہ سوچ ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ عید سے پہلے دینا افضل ہے، عید سے پہلے دیں گے صدقہ فطر کا ثواب ملے گا، عید کے بعد دیں گے نفل صدقے کی طرح یہ بھی صدقہ ہوگا، لیکن ادا کرنا تو اس پر واجب ہوگا۔ جو ثواب عید کے پہلے کا ہے عید کے بعد ادا کریں تو وہ ثواب نہیں ملے گا، لیکن ادا کرنا تو ضروری ہی ہوگا، موت تک بھی صدقہ فطر معاف نہیں ہوتا، موت تک بھی صدقہ فطر معاف نہیں ہوتا۔ تو ایک بڑی غفلت ہمارے یہاں پر ہے کہ عید سے پہلے ادا کرنا نہ ہو سکا کسی مجبوری سے، حالانکہ پوری کوشش یہ کرنی چاہیے کہ عید سے پہلے صدقہ فطر
ادا کرے لیکن ادا کر نہیں پائے کسی مجبوری سے تو معاف نہیں ہوگا، پوری زندگی ہمارے سر پر اس کا بوجھ باقی رہے گا۔ جب تک ادا نہیں کریں گے ہمارے سروں سے اس کا بوجھ ہلکا نہیں ہو سکتا۔ تو اتنا اہتمام ہے صدقہ فطر کا، اور اس کے فائدے ہیں۔ صدقہ فطر کیوں فرض واجب کیا گیا؟ فرمایا اس کا ایک بڑا فائدہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 فائدے بیان فرمائے روایت میں۔ پہلا فائدہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقۃ الفطر طہرۃ للصائم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر واجب ہے روزے دار کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، روزے کی کمی کو دور کرنے کے لیے اللہ نے صدقہ فطر کو گویا کہ واجب فرمایا ہے۔ علماء نے یہاں پر ایک بات بیان فرمائی ہے، روزہ رکھتے ہیں سال بھر کے گناہ معاف کرنے کے لیے۔ ہم روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو روزہ رکھے گا ایمان کے ساتھ، اللہ پر یقین رکھتے ہوئے، احتساباً ثواب کی امید رکھتے ہوئے روزہ رکھے گا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس روزے کی برکت سے اس کے پچھلی زندگی کے تمام گناہوں کو معاف فرمائیں گے۔ روزے کی برکت سے پچھلی زندگی کے تمام گناہ معاف ہوں گے۔ تو روزے کا مقصد تھا پچھلے گناہوں کو معاف کرنا۔ 11 مہینے میں ہم سے گناہ ہو گئے، کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم نے کیا، کبھی نفس کے دھوکے میں آ کر ہم نے گناہ کیا، کبھی ماحول کے بگاڑ میں آ کر ہم نے گناہ کیا، کبھی جو ہے اللہ کی نافرمانی کی، کبھی اللہ کے حکموں کو چھوڑا، بہت الگ الگ انداز سے 11 مہینے ہم نے گناہ کیے۔ 11 مہینے ہم نے اللہ کو ناراض کیا گناہوں کے ذریعے۔ تو روزہ رمضان کا 1 مہینہ اللہ نے اس لیے دیا تھا کہ روزے رکھے 11 مہینوں کے گناہ معاف ہو جائیں۔ لیکن ہم اتنے بد نصیب اور ہم اتنے گنہگار اور ہماری ایسی غفلتیں کہ روزہ رمضان ذریعہ تھا 11 مہینوں کے گناہ معاف ہونے کا، لیکن ہم ایسے لاپرواہ اور بے پرواہ کہ رمضان میں روزے میں بھی ہم نے گناہ کیا، روزے میں بھی گناہ کیا۔ حالانکہ روزہ کیوں تھا؟ پچھلے گناہ معاف ہونے والے۔ تو روزے سے پچھلے کیا گناہ معاف ہوتے؟ ہمارے روزے میں گناہ کیا ہم نے، روزے میں بے حیائی کی، روزے میں فحاشی کی، روزے میں جھوٹ بولا، جھوٹی قسم کھائی، ناپ تول میں کمی کیا، روزے میں جو ہے بد نظری کی، گالی گلوچ کیا، ظلم کیا۔ روزے سے پچھلے 11 مہینے کے گناہ تو کیا معاف ہوتے؟ روزے میں خود ہم نے گناہ کیا۔ یہ ہمارا ماحول، یہ ہمارا مزاج، ہماری کمزوری۔ لیکن قربان جائے اللہ اور اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور رحمت پر کہ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے تھے کہ میری امت میں بہت سارے ایسے ہوں گے روزوں کا بھی حق ادا نہیں کریں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ میری امت میں سے ایک بڑا طبقہ ہم جیسے گنہگاروں کا ایسا ہوگا جو روزے کا بھی حق ادا نہیں کرے گا۔ حضور جانتے تھے، لہذا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر روزہ رکھا پھر بھی روزے میں بھی غلطیاں ہو گئیں، گناہ ہو گئے، سستی ہو گئی، کاہلی ہو گئی، تو حضور نے فرمایا صدقہ فطر ادا کرو، اللہ روزوں کی کمزوری معاف فرمائیں گے۔ سال بھر کے گناہوں کی معافی کے لیے روزہ، روزے کے گناہوں کی معافی کے لیے صدقہ فطر۔ تو کتنی اہمیت ہے صدقہ فطر کی۔ طہرۃ للصائم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ فطر کا مقصد کیا ہے؟ طہرۃ للصائم، روزے دار کو پاک کرنا گناہوں سے۔ روزہ رکھنے کے بعد بھی جو گناہ ہوئے اس کی پاکی کے لیے یہ کیا ہے؟ روزے کے پاکی کے لیے صدقہ فطر ہے۔ تو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے واجب فرمایا۔ دوسری چیز فرمایا
طعمتن للمساکن۔ صدقہ فطر کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ غریب اور مسکینوں کے لیے عید کی خوشی کا اللہ نے انتظام فرمایا ہے۔ صدقہ فطر کے ذریعے سے اللہ غریب اور مسکینوں کے لیے کہ جو پورا مہینہ روزہ رکھتے رہے لیکن اتنی بھی گنجائش نہیں ہے، اتنا بھی مال نہیں ہے کہ وہ عید کی خوشی منا سکے، لہٰذا ان کی عید کی خوشیوں کا نظام اللہ نے صدقہ فطر کے ذریعے سے فرمایا ہے۔ تو صدقہ فطر کے دو مقصد، ایک گناہوں روزوں کی کمزوری کا دور ہونا، دوسرا غریبوں کی خوشی کا فکر کرنا۔ اور یہ جو اس سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صدقہ فطر کوئی جرمانہ ہے، صدقہ فطر جرمانہ ہے، نہیں، صدقہ فطر شکرانہ ہے۔ صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے، صدقہ فطر شکرانہ ہے۔ بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ روزوں میں کمی ہوئی تو جرمانہ دو صدقہ فطر، تو صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے، یہ شکرانہ ہے۔ کیسے؟ اس کا نام کیا ہے؟ صدقہ فطر۔ صدقہ کہتے ہیں صدقہ اللہ کے راستے میں دینا، فطر کہتے ہیں روزہ کھولنا۔ ہم کیا کہتے ہیں؟ افطرتو وعلی رزقک افطرتو۔ افطار کی دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہ ہم تیرے ہی نام سے، تیرے ہی دی ہوئی روزی سے روزہ کھولتے ہیں۔ روزہ کھولنے کو کیا کہتے ہیں؟ افطار کہتے ہیں۔ روزہ کھولنے کیا کہتے ہیں؟ افطار۔ اور دعا میں کیا پڑھتے ہیں؟ وعلی رزقک افطرتو، اللہ میں روزہ کھول رہا ہوں۔ تو افطار کے معنی ہے روزہ کھولنے کے، روزہ ختم کرنے کے، روزہ ختم ہونے کے معنی کیا ہے؟ افطار۔ تو صدقہ فطر میں جو فطر ہے اس کے معنی بھی روزہ ختم ہونے کے۔ تو صدقہ فطر کا معنی یہ ہوا ایک مہینے تک ہم روزے رہتے تھے اور آج شوال کا چاند نظر آ گیا تو روزے ختم ہو گئے، فطر شروع ہو گیا، ہم نے روزوں سے افطار کر لیا، اب جو چاہے کھا سکتے ہیں، جب چاہے کھا سکتے ہیں۔ تو اب اس خوشی میں شکرانہ ادا کرو، اب اس خوشی میں کیا کرو؟ شکرانہ ادا کرو۔ اب جو ہے رمضان میں حلال چیزیں بھی ہر وقت نہیں کھا سکتے تھے، روزے میں حلال چیزیں بھی حرام تھی، پورا مہینہ ہم نے روزہ رکھا، اب شوال کا چاند نظر آ گیا، اب جو حلال ہے وہ رات میں بھی کھا سکتے ہیں، دن میں بھی کھا سکتے ہیں، روزے کے اوقات میں بھی کھا سکتے ہیں۔ تو اللہ نے جو اتنے دنوں تک کچھ حدود لیمیٹیشن بنائے تھے اور آج شوال کا چاند نظر آ کر وہ حدود ختم ہو گئے، دوبارہ اللہ نے ہمیں آزاد کر دیا، جب چاہے حلال چیزیں روزے کے وقت میں بھی کھا سکتے ہیں۔ تو اس افطار کا شکرانہ ہے صدقہ فطر۔ صدقہ فطر جرمانہ نہیں ہے، صدقہ فطر شکرانہ ہے۔ تو لہٰذا صدقہ فطر ایک روزوں کی کمی دور کرنے کے لیے، غریبوں کی مدد کرنے کے لیے، اور گویا کہ اللہ کی طرف سے جو عید کے موقع پر خوشی ملتی ہے روزوں کے رکھنے کے بعد، اس کے شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدقہ فطر کو واجب قرار دیا ہے۔ کس پر واجب ہے؟ مسلمان پر واجب ہے۔ ہاں، زکوٰۃ کے مسئلے میں جو ہے بالغ ہونا شرط تھا، لیکن صدقہ فطر ہر اس مسلمان پر واجب ہے جو عید کے دن صبح حیات ہو، مرد پر بھی، عورت پر بھی، بالغ پر بھی، نابالغ پر بھی، آزاد پر بھی، غلام پر بھی، ہر ایک پر صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں، کچھ شرائط اس کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ کس پر واجب ہے؟ یہ تو مسلمانوں میں یہ جو شرائط تھے زکوٰۃ میں، بالغ ہونا، عاقل ہونا، وہ نہیں ہے، ہر مسلمان پر، مرد ہو عورت ہو، بالغ ہو نابالغ ہو، آزاد ہو غلام ہو، سب پر صدقہ فطر ہے۔ ہاں، البتہ چونکہ مالی عبادت ہے اس کے لیے کچھ بنیادیں بیان کی گئی ہیں۔ بنیادی طور پر جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے، جس پر زکوٰۃ فرض ہے اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ اور اس کے آگے بڑھ کر بعض ایسے لوگ جن پر زکوٰۃ تو فرض نہیں تھی لیکن بعض ایسوں پر بھی صدقہ فطر واجب ہے، ان تمام لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے جن پر زکوٰۃ فرض تھی، اور بعض ایسے لوگوں پر بھی صدقہ فطر واجب ہے جن پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی۔ کون سے لوگ ہیں؟ زکوٰۃ کے فرض ہونے کے لیے ضروری تھا سونا، چاندی، پیسے، مال تجارت،
یہ سب ملا کر 52.5 تولے چاندی کے برابر ہوں، ضرورت سے زائد ہوں، سال گزرے، یہ 52.5 تولے کے برابر ہوں، حوائج اصلیہ کے باہر ہوں اور سال گزرے، لیکن صدقہ فطر میں یہ 2 شرطیں نہیں ہیں۔ سونا چاندی مال تجارت اور نقد کے علاوہ کچھ اتنا ہے جس سے 52.5 تولے چاندی کی قیمت ہو جائے اور سال نہیں گزرا ہے، تب بھی اس پر کیا ہے؟ صدقہ فطر واجب ہے۔ سال گزرنا بھی صدقہ فطر کے لیے ضروری نہیں، اور وہ چیزیں جو ان چاروں کے علاوہ ہیں اور ان کی قیمت 52.5 تولے کو پہنچتی ہے، ان کے ہونے سے زکوٰۃ فرض نہیں تھی، لیکن ان کے ہونے سے صدقہ فطر واجب ہے۔ مثال کے طور پر میرا ایک گھر ہے اور ایک گھر میں نے کرائے پہ دیا ہوا ہے، بنایا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بیچنے کے لیے گھر لیا تھا تو زکوٰۃ ہے، لیکن میں نے اور ایک گھر بنایا ہوا ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں، زکوٰۃ میں وہ گھر کی قیمت شمار نہیں کی جائے گی، لیکن اس گھر کی قیمت صدقہ فطر واجب ہونے میں شمار کی جائے گی۔ اسی طرح میرے پاس 1 سے زائد گاڑیاں ہیں، اب اس میں جو زائد گاڑیاں میں نے اپنے استعمال کے لیے رکھی ہیں، وہ زکوٰۃ میں اماؤنٹ کیلکولیشن نہیں کی جائے گی، لیکن اس کو صدقہ فطر میں کیلکولیٹ کیا جائے گا۔ ایک پلاٹ ہے میرے پاس، بیچنے کی نیت نہیں ہے، لیے کر رکھا ہے، اب وہ اماؤنٹ زکوٰۃ میں ایڈ نہیں کی جائے گی، لیکن وہ صدقہ فطر واجب ہونے میں اسے شمار کیا جائے گا۔ اور گھر میں جو سامان ضرورت سے زائد ہے، فرنیچر ہے وغیرہ، اب ان کو زکوٰۃ میں شمار نہیں کیا جاتا، لیکن صدقہ فطر کے واجب ہونے میں شمار کیا جائے گا۔ اسی طرح علماء نے یہاں تک مسئلہ بیان فرمایا کہ اگر کسی کے گھر میں ضرورت سے زائد کپڑے بھی ہیں، یعنی 5-6 جوڑے ہیں جو ہم پہنتے ہیں، لیکن کچھ ایسے کپڑے ہیں جو شادی میں پہنے تھے، ولیمے پہ پہنے تھے، فلاں موقع پر پہنے تھے، اور آج بھی الماری میں لٹکے ہوئے ہیں، سال میں 1 مرتبہ بھی ہم اسے استعمال نہیں کرتے، ان کا قیمت بھی صدقہ فطر کے واجب ہونے میں شمار کیا جائے گا۔ تو گویا کہ بنیادی اصول، جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر صدقہ فطر واجب ہے، اور جن پر زکوٰۃ فرض نہیں تھی اس میں سے 2 لوگ جو مالک نصاب تو ہیں لیکن ابھی سال نہیں گزرا اور ضرورت سے زائد سامان میں وہ سونا چاندی پیسے اور مال تجارت کے علاوہ ہیں، تو ان پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ اب آدمی پر جب واجب ہوتا ہے مرد پر، تو وہ اپنی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا اور اپنے نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے گا۔ نابالغ بچے باپ کے تابع ہوتے ہیں، تو آدمی اپنی صدقہ فطر بھی ادا کرے اور نابالغ بچوں کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرے۔ اور اگر بالغ ہیں اور ان کے پاس 52.5 تولے چاندی کے برابر پیسے یا پراپرٹی یا سیونگز وغیرہ ہیں، تو ان پر صدقہ فطر واجب ہے اور وہ دیں گے۔ اگر ان کی طرف سے بھی والد دے دیتا ہے تو ادا ہو جاتی ہے، لیکن ذمے نابالغ بچوں کا ہے۔ بالغ بچوں کا باپ کے ذمے ضروری نہیں ہے، بالغ بچوں کا بھی باپ دے دے تو ادا ہو جائے گی، لیکن بالغ بچوں کا باپ کے ذمے دینا ضروری نہیں، وہ خود جو ہے دیں گے، اگر ان کی طرف سے والد ادا کر دے تو ادا ہو جائے گا۔ تو مرد پر اگر فرض ہو رہا ہے، مرد کے پاس اتنا مال ہے کہ اسے صدقہ فطر واجب ہوتا ہے، تو اپنی بھی دے گا، اپنے نابالغ بچوں کی بھی دے گا، بالغ بچوں کی طرف سے بھی دینا چاہے تو دے سکتا ہے۔ ہاں البتہ ان کو اطلاع کرے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ عبادت ہے، اور عبادت میں نیت ضروری ہے، تو جس کے اوپر صدقہ فطر واجب تھا یہ اس کی عبادت ہے، اس کی نیت ہونا ضروری ہے۔ ہم نے بچوں کو بولا ہی نہیں، انہیں معلوم ہی نہیں کہ ہم ان کی صدقہ فطر دے رہے ہیں، تو ایسا دینے سے صدقہ فطر ان کا ادا نہیں ہوگا، اس لیے کہ صدقہ فطر عبادت ہے، اور عبادت کے لیے جس کی عبادت ہے ان کی نیت ضروری ہے، اگرچہ میں ہی ادا کروں۔
باپ ہی دے، کوئی حرج نہیں، لیکن بچوں کو اطلاع تو ہونی چاہیے کہ تم بالغ ہو، تمہارے پاس مال ہے، تمہارے اوپر صدقہ فطر ہے، میں ادا کر رہا ہوں، یہ اطلاع تو انہیں ہونی چاہیے تاکہ وہ نیت تو کر لے عبادت کی۔ عبادت کی نیت ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر میرے اوپر صدقہ فطر واجب ہے، تقریباً 75 روپے آج کے زمانے میں گیہوں کی صدقہ فطر بن رہی ہے، تو میں نے نیت کر کے 75 روپے صدقہ فطر کی دی، صدقہ فطر میرا ادا ہو جائے گا، واجب میرے سر سے اتر جائے گا۔ لیکن میں نے نیت نہیں کی صدقہ فطر کی، 1,00,000 روپے خرچ کیے، کیا میرا صدقہ فطر میرے سر سے اترے گا؟ 1,00,000 روپے میں نے دے دیے غریبوں میں، نیت نہیں کی صدقہ فطر کی، زکوٰۃ کی نیت نہیں کی، تو اب میرے سر پر سے صدقہ فطر نہیں اترے گا کیونکہ نیت ہی نہیں کی۔ تو بالکل یہی مسئلہ، جب میری طرف سے صدقہ دینے کے لیے نیت ضروری ہے، اگر میں میری بیوی یا بچوں کی طرف سے دے رہا ہوں، بالغ بچوں کی طرف سے، تو ان کی نیت بھی ہونا ضروری ہے۔ نابالغ بچوں کی طرف سے دے رہا ہوں تو میں ہی ذمہ دار ہوں، دے دوں کوئی حرج نہیں، لیکن بیوی کی صدقہ فطر دے رہا ہوں، بیوی کو معلوم ہونا چاہیے کہ میں اس کی صدقہ فطر دے رہا ہوں۔ بالغ بچوں کی دے رہا ہوں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں ان کا صدقہ فطر دے رہا ہوں، تاکہ وہ نیت کرے اور ان کا صدقہ فطر ادا ہو جائے۔ تو مرد پر اگر صدقہ فطر ہو تو یہ مسائل، لیکن عورت پر صدقہ فطر واجب ہو، اس کے پاس اتنا مال ہے کہ اس سے 52.5 تولے چاندی وہ خرید سکتی ہے، تھوڑا سونا، تھوڑا چاندی، پیسے سب ملا کر اتنی قیمت ہے، اس پر صدقہ فطر عورت پر واجب ہو جاتا ہے۔ تو اب اس عورت پر واجب ہوگا تو اس کے اکیلے پر واجب ہوگا، اس کے جو نابالغ بچے ہیں ان کی ذمہ داری عورت پر نہیں ہوگی۔ مرد پر جو ہے نابالغ بچوں کی ذمہ داری ہے، لیکن عورت پر نابالغ بچوں کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی عورت بیوہ ہے، مطلقہ ہے، اس کے پاس تو اتنا ہے کہ صدقہ فطر واجب ہو رہا ہے، لیکن بچے چھوٹے ہیں، اب وہ بیوہ ہے، شوہر نہیں ہے، وہ مطلقہ ہے، شوہر نہیں ہے، تو نابالغ بچوں کی صدقہ فطر اس عورت پر واجب نہیں ہے۔ عورت پر جب واجب ہوتا ہے تو تنہا اس کا واجب ہوتا ہے، مرد پر واجب ہوتا ہے تو اس کے نابالغ بچوں کا صدقہ فطر اس پر واجب ہوتا ہے۔ اور یہ کب ہوتا ہے؟ عید کے دن، جو صبح صادق ہے، جو فجر کا وقت ہے، اس وقت میں جو حیات ہیں، چاہے وہ 1 دن کا بچہ ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی صدقہ فطر واجب ہے۔ ہاں البتہ ادا کرنا واجب تو عید کے دن ہوگا، لیکن ادا کرنے کی گنجائش پہلے ہے، عید سے 1-2 دن پہلے، 1 عشرہ پہلے، یہاں تک کہ علماء نے فرمایا پہلے رمضان ہی سے صدقہ فطر دے سکتے ہیں، پہلے روزے سے ہی صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ ہاں آخر میں دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں واجب کب ہوگا؟ عید کے دن صبح واجب ہوگا، لیکن کوئی 2 دن پہلے دے دے چلے گا، 4 دن پہلے دے دے چلے گا، اس لیے کہ اس میں غریبوں کا فائدہ ہے۔ اگر عید کے دن ہم عید کی نماز کو جاتے ہوئے دیں گے تو وہ کب بازار جائیں گے، وہ کب راشن خریدیں گے، اور کب آ کر عید کی تیاری کریں گے، میٹھا بنے گا، خوشی ہوگی ان کے گھر میں۔ پہلے سے اگر غریبوں کو، مساکین کو دے دیا جائے تو عید کی تیاری وہ کر سکتے ہیں۔ لہٰذا افضل یہی ہے، بہتر یہی ہے کہ عید سے پہلے 2-4 دن پہلے یا ہفتہ 10 دن پہلے جو ہے صدقہ فطر کو ادا کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں میں مسئلہ ہے کہ ہم عید کے دن دیں گے اور اس دن کچھ گڑبڑ ہو جاتی ہے، کچھ جو ہے مشغولی ہو جاتی ہے، بھول جاتے ہیں اور بعد میں چل کر ادا کر بھی لیتے ہیں، لیکن جو ثواب تھا عید سے پہلے دینے کا وہ ثواب پورا نہیں مل پاتا۔ لہٰذا 2-4 دن پہلے دے دیں، کوئی حرج نہیں، ہفتہ 10 دن پہلے دے دیں، صدقہ فطر ادا ہوگا، کوئی اس میں کمی، کمزوری، کوتاہی، کجی نہیں واقع ہوگی۔ لہٰذا 2-4 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں، ہفتہ 10 دن پہلے بھی صدقہ فطر ادا کیا جا سکتا ہے۔ اب صدقہ فطر ادا کرنے میں کیا اصول ہیں، کن چیزوں کو صدقہ فطر میں دینا ہے؟ اکثر ہمیں معلوم ہے گیہوں، لیکن وہ صدقہ فطر میں گیہوں کے علاوہ بھی کچھ اجناس ہیں، جیسا کہ کھجور ہے، کشمش ہے، جو ہے، یہ چاروں میں گیہوں،
جو، کھجور، کشمش، ان چاروں میں صدقہ فطر ادا کیا جاتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں چونکہ عرب میں جو ہے گیہوں کا ملنا مشکل تھا، تو عام طور پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو صدقہ فطر ادا کرتے اور صحابہ کرام عام طور پر صدقہ فطر ادا کرتے، علماء نے فرمایا کشمش سے صدقہ فطر ادا کرتے۔ عام طور پر جو ہے ان علاقوں میں جو ہے گیہوں کا ملنا دشوار ہوتا تھا، کبھی کبھار ایک آدھ بار ہوا ہوگا، ادا کیا ہوگا، لیکن عام طور پر عرب کے لوگوں کے بارے میں جو منقول ہے کہ وہ کھجور اور کشمش سے صدقہ فطر ادا کرتے تھے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ صدقہ فطر ادا کرنے میں اس کی ذریعے صدقہ فطر ادا کریں جو حضور نے صدقے میں ادا کیا ہے۔ تو ہمیشہ گیہوں ہی نہ ہو۔ ہاں، یہ گیہوں بھی یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جو عین بارڈری لائن پر ہیں کہ ان پر صدقہ فطر واجب ہو گیا اور مالی حالت بہت زیادہ اچھے بھی نہیں ہیں لیکن صدقہ فطر واجب بھی ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے بہتر ہے وہ گیہوں سے ادا کریں۔ لیکن ایک آدمی کروڑ پتی ہے، لکھ پتی ہے، ارب پتی ہے اور وہ بھی گیہوں کا فطرہ ادا کر رہا ہے، یہ مناسب نہیں ہے۔ جسے اللہ نے جتنی وسعت دی ہے اتنا زیادہ وہ جو ہے صدقہ فطر ادا کرے۔ گیہوں کا فطرہ اس سال جو ہے 75 روپے، بنگلور کے ہمارے صوبے کرناٹک کے جمعیت علماء کے بڑوں نے، اکابرین نے 75 روپے 75 روپیز جو ہے طے کی ہیں۔ جو بارلی جسے کہتے ہیں اس کا صدقہ فطر اس سال تقریباً 300 ساڑھے 300 روپے علماء نے طے کیا ہے، اور کھجور کا تقریباً 800 روپے ہے، اور کشمش کا 950 روپے ہے جو اس سال فطرہ طے کیا گیا۔ 75 روپے، 300 روپے، 350 روپے، 800 روپے اور 950 روپے، یہ 4 فطرے اس سال علماء نے طے کیے ہیں۔ تو ہر سال 75 ہی نہ رہے، کبھی 300 کا بھی دیں، کبھی 800 کا بھی دیں، کبھی 950 روپے کا بھی فطرہ ادا کریں۔ جب اللہ نے اچھی حالت میں رکھا ہے 2 پیسے زیادہ دینے میں کوئی برائی نہیں ہے، 2 پیسے زیادہ دیں۔ اور جیسا کہ میں نے شروع میں بھی عرض کیا کہ صدقہ فطر یہ روزوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے ہے، اور میرے روزے کیسے ہیں یہ میں ہی جانتا ہوں۔ اب اس کے لیے کشمش کا 950 روپے دینا بھی میرے روزے کے حساب سے کم ہی نظر آئے گا کہ میں نے کیسے روزے رکھے، 950 روپے دوں گا تب بھی شاید میرے روزوں کی کمزوری کم نہیں ہوگی۔ ادا نہیں، تم بیٹھ تو صبر کر، مسئلہ بولو۔ تو 950 روپے کا بھی کبھی کبھی ادا کرنا چاہیے۔ علماء نے اس کی ایک ترتیب یہ بیان فرمائی، ہم گھر میں 4 لوگ ہیں مثال کے طور پر، ایک سال ابا کی طرف سے 950 دے دو، باقی سب کی طرف سے 75 روپے دے دو، اگلے سال امی کی طرف سے 950 دے دو، باقی سب کی طرف سے 75 دے دو، اس کے بعد بڑے بیٹے کی طرف سے 950 دے دو، باقی سب کی طرف سے گیہوں کا دے دو، بدل بدل کر دیتے رہیں تاکہ کشمش کا بھی ادا ہو جائے اور سب کی طرف سے ایک سال اچھے انداز میں روزوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے صدقہ فطر دینے کا ثواب بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ تو یہ صدقہ فطر کے مسائل ان 4 چیزوں میں، گیہوں، جو، کھجور، کشمش، ان 4 میں دے سکتے ہیں۔ کتنا دیں یہ تو رقم آج کے حساب سے طے کر لی ہے، اگر کوئی چیز ہی دینا چاہے، بلکہ مسئلہ ہے، علماء نے مسئلہ بیان فرمایا، جو 4 بڑے بڑے امام ہیں، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، ان 4 میں یہ 3 بڑے علماء، 3 ائمہ، ان کے نزدیک صدقہ فطر میں یہ غلہ ہی دینا پڑے گا، پیسے دینے سے ادا نہیں ہوگا۔ امام مالک کے ہاں، امام شافعی کے ہاں، امام احمد بن حنبل کے ہاں یہی دینا پڑے گا، گیہوں دو، جو دو، کھجور دو، کشمش دو، یہی دینا پڑے گا، پیسے دینے سے ادا نہیں ہوگا۔ لیکن ایک امام جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان 4 میں ایک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہ 4 چیزیں بھی دے سکتے ہیں، ان کی قیمت بھی دے سکتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ گیہوں ہی دینا ضروری نہیں، گیہوں کے پیسے دے سکتے ہیں، کھجور ہی دینا ضروری نہیں، کھجور کے پیسے بھی دے سکتے ہیں۔ 3 ائمہ کے نزدیک صرف کیا ہے؟
अशिया देने पड़ेंगे, लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं पैसे भी दे सकते हैं। वजह क्या है? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया इसमें दोनों का फायदा है। इसमें किसका फायदा है? दोनों का, देने वाले का भी गरीब का भी, दोनों का फायदा, देने वाले का भी गरीब का। गरीब का फायदा तो हम सब जानते हैं, अगर एक गरीब को हम सब गेहूं ही देते रहे, इतना गेहूं जमा हो गया कि अब उसके अलावा न चावल है, न दाल है, न शक्कर है, न जरूरियात है, सिर्फ गेहूं ही जमा हो गया। अब वो क्या करेगा? वो गेहूं ले जाएगा, बाजार में बेचेगा, तो कम पैसों में लोग खरीदेंगे। बाजार में जब दोबारा बेचने जाएगा कम पैसों में खरीदेंगे, तो जो था उसमें भी नुकसान हुआ, वो जो था उसमें भी क्या हो गया? नुकसान हो गया। अगर उसे पैसे दे देते तो जितना उसे नफा होता, उसमें उसके घर में शक्कर की कमी है वो शक्कर ले लेता, उसके घर में जो है दाल की कमी है दाल ले लेता, उसके बच्चों को कपड़े नहीं है वो कपड़े ले लेता। हम पैसे देते तो उसे जो जरूरत हो वो लेता। तो पैसे देने में गरीब का फायदा इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने बताया। दूसरा फरमाया पैसे देने में देने वाले का फायदा है। पैसे देने में देने वाले का फायदा कैसे? इसलिए कि अगर मुझे गेहूं ही देना पड़े तो 1.25 किलो गेहूं ले लेकर मैं घूमता रहूंगा। एक घर में हम 5 लोग हैं, 10 किलो गेहूं हो गए, कहां ले जाऊंगा, कहां घर में रखूंगा, फिर कहां उसे तोलूंगा, हर एक फितरे को अलग अलग करूंगा, फिर वो एक एक गरीब के आने का इंतजार करूंगा, या फिर उनके घरों को जाकर मैं गेहूं का बोरिया उठाकर दूंगा। अब इसमें देने वाले को भी थकान है, परेशानी है। और अगर ईद के दिन दें, बास लोग ईद के दिन देते हैं, अब वो देने वाला ईद की नमाज को जा रहा है और गेहूं का थैला उठा के जा रहा है, गेहूं का बोरिया उठा के जा रहा है, तो जाहिर बात है आसान बात नहीं है। तो देने वाले को भी पैसे देना आसान है। 5 लोगों का फितरा 10 किलो गेहूं हो रहा है तकरीबन, तो उसे उठाना मुश्किल है। 5 लोगों का फितरा जैसे 400, 500, 1000 रुपए जो भी हो रहा है, उसे जेब में रख के जाना, कोई रास्ते में मिल गया उसे दे देना, ये बहुत आसान है। अब रास्ते में हमने गरीब को दे दिया, पैसे दिए, वो लेके रख लेगा, लेकिन रास्ते में किसी को गेहूं दिया, अब वो कहीं जा रहा था, अब वो गेहूं लेके पहले अपने घर जाएगा, रख के आएगा, फिर बाजार, इसमें दोनों को दिक्कत होगी। देने वाले की भी आसानी पैसे देना, लेने वाले की भी आसानी पैसे लेना। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह पूरी उम्मत की तरफ से उन्हें जज़ाए खैर नसीब फरमाए, ये हनफी मसलक ऐसा है, इसमें उम्मत की सहूलत को गोया कि अल्लाह ने पैदा फरमाया। कुर्बान जाए इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर बड़ा गौर फिक्र उम्मत की सहूलत के बारे में। तो इन्होंने कहा पैसे भी दे सकते हैं, वरना बाकी 3 इमामों के यहाँ पैसे नहीं दे सकते। लेकिन आज उन तीनों उलमा के अइम्मा के मानने वाले भी बहुत सारे इमाम अबू हनीफा की बात पर अमल करते हुए वो भी आज पैसे देते हैं, लेकिन मसला उनका पैसे नहीं दिए जा सकते। तो ये मसला है। अब उसमें अगर कोई राशन दे रहा है तो उलमा ने फरमाया अफजल ये है, एक फितरे में डिवाइड ना करें। एक फितरा 1.25 किलो मिसाल के तौर पर है, उसे 10 लोगों को देना, एक एक मुट्ठी उठाकर देना, ये मुनासिब नहीं। एक फितरा कम से कम एक आदमी को दे। हाँ, एक ही आदमी को 10 फितरे दे कोई हरज नहीं, लेकिन एक फितरा डिवाइड करना, तो अगर 1.25 किलो 10 लोगों को दें, किसका भला होगा, किसके घर की जरूरत पूरी होगी? तो ये नहीं, मुनासिब नहीं है। एक फितरा डिवाइड न करें, एक से ज्यादा फितरे एक को दे सकते हैं। हाँ, अलबत्ता जो है उलमा एक अहम मसला और एक जो है ये भी है कि हम आम तौर पर सुनते हैं 1.25 किलो गेहूं। तो एक पड़ोस मुल्क के बहुत बड़े आलिम दीन मुफ्ती रशीद अहमद साहब, जिन्होंने हसनुल फतावा एक बहुत जो है मोतबर किताब है फतवे की, उन्होंने अपने किताब में बहुत सारे दलीलों के जरिए से ये बयान किया है कि 1.25 किलो नहीं 2.25 किलो एक फितरा बनता है। अक्सर उलमा, जमहूर उलमा तो यही कहते हैं जो हम आज तक सुनते आ रहे हैं कि 1.25 किलो एक फितरा है, एहतियात में 2 किलो दे दें तो अच्छा है, ये तो जमहूर का है। लेकिन मुफ्ती रशीद अहमद साहब उन्होंने भी बहुत सारे दलाइल से साबित करने की कोशिश की है कि 2.25 किलो एक फितरा बनता है। लिहाजा उलमा ने फरमाया एहतियात इसी में है, 2.25 किलो भी दे दिया जाए या उसकी कीमत दे दी जाए तो बेहतर है। तो उलमा ने इसी को सामने रखते हुए 75 रुपए तय किया है। अब इस पर एतराज करना, 75 रुपए कैसे होता, 30 रुपए किलो, 35 रुपए किलो, अब ये एतराज नहीं, उलमा ने तय किया है तो ये सब मसाइल को देखकर ही तय किए होते हैं। 2.25 किलो का भी फितरा गोया कि उसमें
ادا ہو جائے۔ اور اگر گیہوں کے علاوہ آپ فطرہ دے رہے ہیں تو 2.25 کلو نہیں 3.5 کلو کا فطرہ ہے۔ گیہوں 2.25 کلو اور کشمش 3.5 کلو۔ یہ کیوں بھائی؟ سستا ہے اور اس کو کم ہے وزن ہے، مہنگا ہے زیادہ وزن ہے، اس لیے کہ اس زمانے میں، حضور کے زمانے میں جتنے پیسوں میں 3.5 کلو کھجور آتے تھے اتنے پیسوں میں 2.25 کلو گیہوں آتا تھا۔ وہاں پر گیہوں کم ہوتی تھی، پیداوار نہیں ہوتی، 3.5 کلو کھجور جتنے پیسوں میں آتے تھے اتنے پیسوں میں 2.25 کلو گیہوں آتا تھا، اس لیے گیہوں میں 2.25 کلو کہا گیا ہے، ورنہ جو ہے اگر دوسری جنس دیں تو 3.5 کلو دے سکتے ہیں۔ تو یہ صدقہ فطر کے مسائل ہیں اور اس کو ادا کرنے کی جو ہے فکر کرنی چاہیے، جیسے کہ درمیان میں بھی عرض کیا گیا، مختصراً انشاءاللہ 1-2 جملے میں سن لیں کہ رمضان کے روزے سال بھر کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، لیکن اگر رمضان ہی میں ہم سے گناہ ہو جائے تو اس کی معافی کے لیے صدقہ فطر ہے۔ تو اس کے لیے صدقہ فطر میں بالکل جو ہے کمزوری نہیں کرنی چاہیے، وقت رہتے ہوئے ادا کر دینا چاہیے۔ اگر ادا نہیں کیا تو معاف نہیں ہوگا عید کے بعد بھی دینا پڑے گا، لیکن جو ثواب تھا وہ ثواب پورا ہمیں نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ لیلۃ الجائزہ ہے، تاخراتے ہیں، ان کی بھی عبادت کرنے کی فکر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی رمضان کا جو حصہ ناقدری ناشکری میں گزرا اللہ اسے معاف فرمائے، جو حصہ باقی ہے اسے صحیح قدردانی کے ساتھ مسائل کو جانتے ہوئے رمضان کی عبادتوں کو ادا کرتے ہوئے انجام دینے کے اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ ایک ضروری اعلان یہ ہے کہ ہمارے پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا کا ایک مرکزی ادارہ جہاں کہ پوری دنیا میں ماشاءاللہ وہاں کے فارغین علماء دین کی خدمات کر رہے ہیں، وہ دارالعلوم دیوبند ہے، لہٰذا وقف دارالعلوم دیوبند سے جو ہمارا مدرسہ ہے اور پورے گویا کہ دنیا کے مسلمانوں کا ایک مرکز اور سینٹر ہے اور وہاں سے فکریں ہو رہی ہیں، تو دارالعلوم دیوبند جو وقف مدرسہ ہے وہاں سے ایک جو ہے سفیر آئے ہوئے ہیں، وہاں کے ایک ذمہ دار آئے ہوئے ہیں، لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے کہ جاتے ہوئے دارالعلوم دیوبند کے اس ہمارے عظیم مادر علمی اور دارالعلوم کے لیے اپنے زکوٰۃ صدقات عطیات کے ذریعے سے زیادہ تعاون فرماتے ہوئے جائیں۔ اور دوسرا اعلان، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارا منصور مدرسہ ہے، شہر دھارواڑ کا ایک دینی ادارہ، قدیم ادارہ ہے، لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے اس کا بھی تعاون فرمائیں۔ گزشتہ کچھ سال لاک ڈاؤن سے پہلے یا اس کے کم و بیش آپ حضرات نے یہی سنا تھا کہ اس زمانے میں باقاعدہ ہم آپ کے سامنے اعلان کرتے تھے، درخواست کرتے تھے کہ اس وقت مدرسے کو طلباء کی ضرورت ہے، اور جو ہے مالی حالات الحمدللہ اللہ کے فضل سے آپ کی دعاؤں سے چل رہے ہیں، تو الحمدللہ آپ حضرات کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ اب لاک ڈاؤن کے بعد جو بہت سارے مدارس پہلے جو ہے بڑے پیمانے پہ چلتے تھے آج کمزور ہو گئے، لیکن اللہ کا کرم ہے، آپ حضرات کی دعائیں ہیں، اللہ ہر طرح کے شرور سے جو ہے منصور مدرسے کی حفاظت فرمائے کہ دوبارہ جو ہے الحمدللہ مدرسہ شروع ہوا لاک ڈاؤن کے بعد، اور پہلے سے اچھا 50 سے زیادہ طلبہ ماشاءاللہ جو ہے منصور مدرسے میں اس وقت پڑھ رہے ہیں۔ اس میں 3 طلبہ نے SSLC کا بھی امتحان دیا اس سال، اور تقریباً 10-12 طلبہ ہائی اسکول کا امتحان بھی دیا، تو اس کی تیاری کے لیے ماشاءاللہ ایک الگ سے ٹیچر بھی خالی اوقات میں پڑھانے کے لیے رکھا گیا ہے، تو دینی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں، 50 سے زیادہ طلبہ ہیں۔ اور اب ہم پہلے آپ سے صرف دعا کی درخواست کر رہے تھے، اب ہم آپ سے جو ہے ایک حق سمجھ کر، ایک بے تکلف ہو کر آپ سے کھل کر یہ درخواست کریں کہ اب جو ہے بہت سارے مالی تقاضے بھی ہیں، لہٰذا آپ حضرات سے درخواست ہے زیادہ سے زیادہ مدرسے کو مالی تعاون بھی فرمائیں۔ یہ چونکہ ہمارے اپنے ہیں، ہماری مسجد ہے، آپ ہمارے مصلی ہیں، لہٰذا آپ حضرات کے سامنے دل کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ابھی اساتذہ کی تنخواہیں بھی باقی ہیں اور مدرسے میں راشن وغیرہ کی بھی کمزوری ہے، اور جہاں سے راشن لیتے ہیں وہاں کا قرض بھی ابھی باقی ہے، تو بہت سارے مسائل ہیں، دعا فرمائیں کہ اللہ ان مسائل کو حل فرمائے۔ اور آپ سے درخواست ہے کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ مدرسے کا تعاون فرمائیں زکوٰۃ صدقات عطیات کے ذریعے، اللہ آپ کے مال میں برکت نصیب فرمائے۔ تو دیوبند کے ذمہ دار بھی ہیں، اس سے بھی تعاون فرمائیں، منصور مدرسے کے طلبہ بھی ہیں، انہیں بھی تعاون فرمائیں، اور اس کے علاوہ نماز کے بعد میں بھی یہاں بیٹھا رہوں گا، تو یہاں بھی انشاءاللہ جو ہے اپنے رقم جمع کر سکتے ہیں، اور ہمارے صدر صاحب حضرت علی صاحب ایکونڈی ان کے پاس بھی
جو ہے رقم جمع کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو تمام مدرسوں کی جو ہے تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک اعلان یہ ہے، تاخیراتوں کا نظام بہت سارے مساجد میں کیا جاتا ہے، تو اس طرح القاسم مسجد میں محبوب نگر میں آج کی تاخیرات میں مولانا احمد سراج صاحب ہبلی کے یہ جو ہے تشریف لا رہے ہیں، لہٰذا وہاں بھی شرکت کی فکر فرمائیں۔ فرقانیہ مسجد میں شب قدر کی عشاء کی نماز 9 بجے اذان، 9:30 بجے جماعت ہوگی۔ ہماری اس مسجد میں شب قدر یعنی منگل، آنے والے منگل کے دن جو 27ویں ہے، 9 بجے اذان ہوگی، 9:30 بجے انشاءاللہ ہمارے یہاں اس دن عشاء کی جماعت ہوگی۔ اور عید کی نماز ہمارے یہاں فرقانیہ مسجد میں صبح 9:30 بجے ادا کی جائے گی۔ عید کے دن عید الفطر کی نماز صبح ٹھیک 9:30 بجے ادا کی جائے گی۔ وقت سے پہلے پہنچ کر عید کی نماز میں شرکت کی فکر فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔